میں قبلہ شاہ صاحب کی تقریر کا اس لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک حضرت صاحب تشریف لائیں گے ہم کچھ مزید علمی گفتگو سنیں گے، ہمارے سینے جو ہیں وہ علم کے نور سے منور ہوں گے۔ اس پر حضرت ایسے علامہ سید حسین شاہ صاحب ہمیں مزید تحقیقی گفتگو سے ہمیں معزوز فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ آپ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج نعرہ امام اعظم امام ابو حنیفہ زندہ باد۔ آئیے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلوا اعلی الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، آج کی یہ پاکیزہ محفل، یہ حضور سیدنا امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ امام صاحب کی وہ شخصیت ہے کئی جہات پر مشتمل ہے۔ امام سیدنا حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین کے بھی امام ہیں، فن حدیث میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، فقاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اجتہاد میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ورع و تقوی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، جود و سخا میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اور بحمد تعالی حسب و نسب میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان بن ماہ، اکثر تاریخوں میں نام میں آتا ہے کہ نعمان بن ثابت بن زوتی بن ماہ، آپ کے جد اعلیٰ جن کا نام پہلے زوتی تھا، جب آپ نے اسلام قبول کیا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو آپ کا نام بدل کر نعمان رکھا گیا۔ تو امام صاحب کا شجرہ یوں ہے، نعمان بن ثابت بن نعمان بن ماہ۔ آپ کا تعلق انوشیروان کے خاندان سے تھا، یوں سمجھیے کہ آپ کا تعلق کیانی خاندان سے، جن کو ہمارے ہاں یہ پاکستان میں پنجاب میں گکھڑ کہتے ہیں جی۔ آپ کا تعلق ایران سے تھا، انوشیروان کی اولاد میں سے تھے، اس کے خاندان سے۔ اور آپ کے پوتے، آپ روایت فرماتے ہیں کہ بحمد تعالی ہمارا خاندان ان پر کبھی غلامی کا داغ نہیں آیا، ہمیشہ آزاد رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد رہے، اور کبھی کسی کی غلامی کا داغ آپ کی پیشانی پر بدنما نہیں ہے۔ حضرت نعمان جو حضور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے، ان کے بیٹے حضرت ثابت جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، چونکہ آپ کا تعلق ایران سے تھا، تو ایران کا جو سن ہے نا، سال کا جو پہلا دن ہے اس کو نوروز کہتے ہیں جی۔ تو وہ چونکہ ایران سے آئے تھے، اپنے رسم و رواج کے مطابق اس تہوار کے طور پر آپ نے فالودے کا انتظام کیا، اور اپنے بیٹے کو دے کر حضرت ثابت کو حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں کوفے میں بھیجا، چونکہ آپ بھی کوفے میں تھے۔ اور یہ ان ایام کی بات ہے کہ جب حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ مسند خلافت پر رونق افروز تھے، کوفے کے اندر آپ کا قیام تھا۔
تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت ثابت کو فالودہ دے کر حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں بھیجا۔ آپ کو فالودہ بہت پسند تھا، آپ نے شوق فرمایا، اس کے بعد دعا فرمائی۔ حضرت ثابت کے سر پر ہاتھ پھیرا، آپ بچے تھے، فرما لگیا اے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت کرے، اللہم بارک فی اولادک، اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں برکت کرے۔ اسی بنیاد پر امام صاحب کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جو مقام، میرے جد اعلیٰ کا جو مقام حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور مولا کائنات کی دعاؤں کا، آپ کی دعاؤں کی آپ تعبیر تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ سن 62 میں پیدا ہوئے، بعض روایت میں ہے کہ آپ 72 میں پیدا ہوئے، اور اکثریت کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سن 80 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا وصال 150 میں ہوا۔ اگر آپ 80 میں پیدا ہوئے تو بوقت وصال آپ کی عمر شریفہ 70 برس تھی، اور اگر آپ کی ولادت 72 کو تسلیم کی جائے تو بوقت وصال آپ کی عمر 78 برس تھی، اور اگر آپ کی ولادت 62 میں تسلیم کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے بوقت وصال آپ کی عمر شریفہ 88 برس تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 6 صحابہ کرام کی زیارت کی۔ ائمہ کرام میں صرف واحد وہ ہیں کہ آپ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملتا ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ کہ جن کا زمانہ ان لوگوں سے ملتا ہے جن کا زمانہ مجھ سے ملتا ہے۔ تو حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل القدر تابعی ہیں، اور اہل بیت اطہار کی جو آپ کو جنم گھٹی کے اندر اہل بیت کی محبت اور برکتیں ملی تھیں، اسی بنیاد پر آپ نے ائمہ اہل بیت میں سیدنا حضرت امام زین العابدین کی زیارت کی۔ آپ نے سیدنا حضرت امام باقر علیہ السلام کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت امام زید، ان کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے کیا۔ سیدنا حضرت امام جعفر صادق کے پاس 2 برس تک آپ زانو تلمس طے کیا اور شاگردی آپ کی اختیار کی۔ آپ کو سیدنا حضرت عبداللہ معاذ کی بھی زیارت حاصل ہے، حضرت محمد نفس زکیہ، حضرت ابراہیم، یہ وہ ائمہ اہل بیت کے سرکردہ افراد ائمہ اہل بیت ہیں کہ جن کی صحبت امام صاحب کو حاصل رہی ہے، اور جن سے نہ صرف صحبت بلکہ آپ نے ان سے فیض حاصل کیا۔ بلکہ حضرت امام زید کی شخصیت وہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی فرمائی۔ اور پھر جب آپ نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا تو آپ نے 30,000 دینار نذرانہ پیش کیا، یعنی یوں سمجھیے کہ جنگ کے فنڈ کے اندر 30,000 دینار آپ نے نذرانہ پیش کیا، اور عرض کرنے لگے حضور میں خود آپ کی خدمت میں چلتا، لیکن میں آپ کے دین کا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے شاگردوں کو ترغیب دی، فرمایا کہ یہ پڑھنا مرنا لگا رہے گا، چھوڑو اس پڑھنے کو، جاؤ حضرت امام زید کی فوج میں شامل ہو جاؤ۔ ان شامل ہونے والوں میں ایک آپ کا شاگرد چلا گیا۔ جب اس کی والدہ کو پتا چلا کہ حضرت امام زید کی فوج میں میرا بیٹا شامل ہو گیا، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتی ہے کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کے کہنے پر وہ چلا گیا تو اس کا مطلب میرے خاندان کی تو نسل منقطع ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے
کہ قیامت کے دن تیرے بیٹے کا حشر اصحاب بدر میں ہو، تیرے بیٹے کا حشر اصحاب بدر میں ہو۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ خروج و زید، حضرت امام زید کا حشام بن عبد الملک کے خلاف نکلنا ایسا ہی ہے جیسے کہ سرکار جنگ بدر میں ابو جہل کے خلاف نکلے تھے، یہ مقام۔ اور دراصل آپ کی شہادت کی وجہ بھی محبت اہل بیت ہے، اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت امام زید کی بیعت کی، آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر محمد نفس زکیہ، ان کی جب تاریخ اٹھی پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا ساتھ دیا، پھر محمد ابراہیم کا ساتھ دیا۔ جو بھی اس وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف تحریک اٹھتی تھی، امام صاحب اس تحریک کا ساتھ دیتے تھے۔ اور آخر میں ابو جعفر منصور کے دور میں جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو آپ کو بلا کر جیل میں بند کر دیا، اور طویل عرصہ جیل خانے کے اندر رہنے کے بعد آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت اطہار کے جو ساتھ تھی۔ اور بلکہ آج ہی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، بلکہ ابو زورہ مصری نے کہا کہ امام صاحب کو نظریہ نا، یعنی ہر چیز کبھی بھی ہوتی ہے حسن بھی ہوتی ہے، کبھی لذاتے ہی حسن لذاتے ہی۔ یہ جو امام صاحب کا نظریہ ہے، یہ آپ نے حضرت امام زید سے حاصل کیا۔ یہ حضرت امام زید کا سب سے پہلے نظریہ تھا کہ ہر شے کے اندر، اس کے اندر اب لذات ہی حسن بھی ہوتا ہے اور لذات ہی قباحت بھی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہ حنفی کے اندر آپ کو اصطلاحات ملتی ہے، فلاں حسن لذات ہی قبیح لذات ہی، یہ دراصل سیدنا حضرت امام زید کا فیضان ہے۔ اور حضرت امام زید وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے خاندان میں امام زید جیسا عالم آج تک پیدا نہیں ہوا، پورے اقصی ارض میں حضرت امام زید کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور وہ حضرت امام زید ہیں جب حشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا، 7000 کی فوج تھی، جب میدان کارزار میں پہنچے تو ساتھیوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا شیخین کے بارے میں کیا نظریہ ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری رائے کیا ہو سکتی ہے، وہ میرے جد اعلیٰ کے ساتھی ہیں، جانثار ہیں، جن کی وفاؤں پر اعتماد جد اعلیٰ نے کیا۔ میرا تو نہ تو علم سرکار سے زیادہ ہے، نہ میرا تجربہ زیادہ ہے، جن پر سرکار اعتماد کریں ان پر میں بے اعتمادی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر انہوں نے بلاؤ تے جنگی تھوڑی مدد کر سنا سی، السلام علیکم چلے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 7000 میں 300 رہ گئے، 6700 فارغ ہو گئے۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان شیعتی رفضونی، آج مجھے شیعوں، میری جماعت نے، میری پارٹی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اس دن سے پھر اس فرقے کا نام رافضی پڑا ہے۔ یہ جو رفض کہتے ہیں نا، رفض کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے، ترک کرنے کے، تو اس دن سے ان کا نام رافضی پڑا ہے۔ تو حضرت امام زید جب 300 رہ گئے، آپ کے ایک ساتھی ہیں خالد، عرض کرتے ہیں حضور آپ جنگ کا تو کوئی ماحول نہیں رہا ہے، 1000 کی فوج 300، ہم کیا کر سکتے؟ تو فرمایا کہ میرے دادا جب کربلا میں گئے تھے تو مقابلے میں 28000 تھے، وہ تو صرف 72 تھے، اور میرے ساتھ تو پھر بھی 300 ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ ایسے کریں، اگر آپ شہید ہو گئے تو تحریک ختم ہو جائے گی، آپ ایسے کریں کہ آپ تشریف لے جائیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہماری منزل شہادت ہے، ہم رائے حق کے لیے نکلتے ہیں، حق کے لیے، اگر زندہ ہیں تو حق کے لیے جان دیں گے، حق کے لیے، تو آپ تشریف لے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ تیری وفا پر شک نہیں، تیری رائے بہت اچھی ہے، لیکن میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔
پوچھا جب میری رائے اچھی ہے، میری وفا پر شک نہیں، پھر آپ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں مجبوری یہ ہے کہ آج تک میرے خاندان میں میدان جنگ میں آ کر کسی نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل بیت۔ فرماتے ہیں میرے خاندان کی یہ ریت نہیں ہے، ہم میدان میں سر تو کٹا سکتے ہیں، میدان سے پیٹھ دے کر واپس نہیں جا سکتے۔ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کچھ دوستوں نے عرض کیا کہ حضور آپ بے دھڑک دشمنوں کی فوج میں چلے جاتے ہیں اور آپ کوئی ذرا کا پیچھے اہتمام نہیں کرتے، آگے اہتمام کرتے ہیں، پورے جسم پر پیچھے نہیں باندھتے۔ تو فرماتے ہیں بھائی پشت کی حفاظت وہ کرے نا کہ جس کو پشت دکھانے کا موقع ہو، میرا تو ارادہ ہی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر موت سے کیا ڈرنا ہے، میں تو موت سمجھتا ہوں یا میں موت پر جاؤں گا یا موت مجھ پر آئے گی، موت میری حفاظت کرتی ہے، جو میری محافظ ہے اس سے مجھے ڈرنے کی کیا بات ہے۔ اور ہر انسان کی زندگی کی حفاظت اس کی موت کرتی ہے، اس لیے کہ موت ایک لمحہ مقرر ہے، اس سے پہلے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ آدمی لاکھ مرنے کی کوشش کرے، سب سے بڑی اس کی محافظ موت ہے جس سے آدمی ڈرتا ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں موت تو میری محافظ ہے، مجھے موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ تعلق تو اہل بیت اطہار سے تھا۔ جہاں تک آپ کی فن حدیث کا تعلق ہے، امام صاحب کا جو اصول حدیث ہے وہ تمام محدثین سے سخت ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دستور ہیں۔ حضرت مقدمہ ابن ابی صلاح جو سب سے پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے فن حدیث کے اوپر کتاب لکھی، پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ امام فی الحدیث، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس اللہ کی زمین پر مجموعی طور پر قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے جس کے اندر سب سے زیادہ صحیح حدیث ہیں وہ بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے، اس کے بعد بہت سی حدیث ہیں۔ تو جہاں تک امام بخاری کے اپنے قواعد ہیں، شدید ہیں، حضرت امام مسلم کے اس سے ذرا نرم ہیں، امام ترمذی کے ان سے ذرا نرم ہیں۔ یہ بعد میں جو زمانہ دور ہوتا گیا ان کے جو شرائط ہیں ان کے اندر نرمی واقع ہوتی گئی۔ سب سے شدید ترین جو شرائط ہیں وہ امام اعظم حنیفہ کے ہیں۔ امام بخاری وہ روایت قبول کرتے کہ جو کسی نے لکھ کر رکھی ہے، امام مسلم وہ روایت قبول کر لیتے جو کسی نے لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ تمام محدثین کرام کے ہاں امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ حدیث قبول نہیں کرتا جو لکھ کر لائے، میں اس کی حدیث لیتا ہوں کہ جس دن اس نے حدیث سنی تھی بیان کرنے تک، جس دن سننے میں جس دن جیسی اس کو یاد تھی بیان کرتے بھی ویسے یاد ہونی چاہیے۔ جب تک اس معیار پر اس کو حدیث یاد نہ ہو میں اسے حدیث نہیں لیتا۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن امام اعظم حضرت علامہ زاہد حسین صاحب قبلہ۔ آپ کو 40,000 حدیثوں کے ذخیرے سے آپ نے احادیث جمع فرمائی، 15 آپ کی مسانید ہیں، مسانید امام ابو حنیفہ 15 آپ کی مسانید ہیں، کچھ چھپ چکی ہیں، کچھ کے مخطوطے پڑے اور دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو حضرت امام محمد کی کتاب ہے نا، یہ کتاب الاثار، دراصل یہ امام صاحب کی کتاب ہے، یہ امام صاحب کی کتاب ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کے بعد اگر کوئی اصح الکتاب ہے بخاری سے بڑھ کر تو وہ کتاب الاثار ہے امام صاحب کی۔ اس لیے کہ امام صاحب کی جتنی بھی حدیث ہیں نا کثرت کے ساتھ سنائی ہیں، حضور سے صحابی نے سنی، صحابی سے ایک اور تابعی نے سنی، اس سے امام صاحب نے لی۔ تو امام صاحب کے حضور کے درمیان کتنے واسطے؟ 2 واسطے۔
بہت کم آپ کی حدیث ہیں جو سلاسی ہیں کہ آپ کے درمیان اور سرکار کے درمیان 3 واسطے ہیں، بہت کم ہیں۔ کثرت کے ساتھ جو آپ کی حدیث ہیں وہ حدیث سنائیہ ہیں۔ آپ کے درمیان سرکار کے درمیان 2 واسطے ہیں، ایک صحابی کا واسطہ، ایک تابعی کا واسطہ۔ بخاری کے اندر ٹوٹل 22 حدیث وہ ہیں جو سلاسیات ہیں، جس پر حضرت امام بخاری ساری زندگی فخر کرتے رہے کہ میرے پاس 22 حدیثیں وہ ہیں، میرے اور حضور کے درمیان صرف 3 واسطے، ایک صحابی کا واسطہ، ایک تابعی کا واسطہ، ایک تبع تابعی کا واسطہ، اور اس کے بعد آپ کا اپنا واسطہ۔ 22 حدیث وہ ہیں جن پر آپ ساری زندگی فخر کرتے رہے، جس میں 11 حدیثیں وہ ہیں جو امام صاحب کے شاگرد ابراہیم کی مرویات میں سے ہیں، اور باقی 11 حدیث وہ ہیں، اور 8 تقریباً 9 حدیث وہ ہیں کہ جو احناف کی مرویات میں سے امام بخاری کے پاس 2 حدیثیں رہ گئی۔ ٹوٹل جو حدیثیں جو حنفیوں کو نکال کر آپ کے پاس پہنچی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام محمد کی کتابیں، یہ سیر کبیر، سیر صغیر، یہ جتنی بھی کتابیں، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، کتاب الاثار، کتاب الزیادات، یہ تمام روایات حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور بالخصوص جس کو کتاب الاثار کہتے ہیں، صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے۔ اور باقی جیسے حضرت قبلہ بیگ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ایک فقیہ میں اور محدث میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک ڈاکٹر میں اور کیمسٹ میں ہوتا ہے۔ کیمسٹ کے پاس دکان دوائیوں کی بھری ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کس دوائی کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ ڈاکٹر کے پاس دوائی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ جانتا ہے کس دوائی کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زندگی میں 12,70,200 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہ تعداد یاد رکھیں، 12,70,200 حدیث، یعنی 200۔ یہ وہ مسائل ہیں جو امام صاحب نے قرآن و حدیث سے استخراج کیے، مسائل لکھے ہیں۔ گزشتہ دنوں کی بات ہے، ایک دفعہ یہ کو 15-20 سال پہلے کی بات ہے، لندن میں گیا والتم سٹو میں 11ویں شیف کے پروگرام پر۔ اس دن میرے ساتھ اتفاق سے اپنے مفتی سلیمان رضوی صاحب بھی تھے، حافظ فضل احمد صاحب بھی تھے۔ تو 7 سسٹر روڈ پر ایک ان سلفیوں کا کتب خانہ ہے جس کو اسلامک انفارمیشن سینٹر کہتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی جاتا کتابیں خریدنے کے لیے، وہ نماز ہو رہی تھی، وہ دیکھا سارے ننگے سر پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا چلو عصر کا وقت ہے، نماز پڑھ کے پھر چلتے ہیں۔ اب میں جب اوپر گیا، میں نے کہا ہے جنے نے پترو سارے سروں ننگے لگے ہیں۔ اچھا، اب مجھے کیا پتا ان میں کو میری زبان بھی سمجھتا، میں تو سمجھتا سارے عربی ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو بولنے لگا کس نے کہا جی؟ تو میں نے کہا میں نے کہا ہے۔ پہلے کافی لمبی چوڑی میری اس سے، یہ 2 بزرگ تو کچھ ڈر گئے جی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں۔ تو ننگے سر نماز پڑھنے پر گفتگو، میں نے خیر کشف الغمہ کی 2 حدیثیں پیش کی۔ اس کے بعد مجھے کہتا ہے جی حضرت مصنف ابن شیبہ نے، مصنف ابن شیبہ کے اندر آخر میں لکھا باب رد علی ابی حنیفہ، امام صاحب کے رد میں مصنف ابن شیبہ نے 125 مسائل لکھے۔ 125 مسائل میں مصنف ابن شیبہ نے امام صاحب کا رد کیا جی۔ مجھے کہا اللہ دیکھو یہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے امام صاحب کا رد کیا۔ میں نے کہا چلو ایک بات تو کلیئر ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف ابن شیبہ کے نزدیک بھی 12,70,075 مسائل ٹھیک ہیں۔ اس کا مطلب مصنف ابن شیبہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام صاحب کے مسائل تخریج کردہ 12,70,075 مسائل ٹھیک ہیں، اعتراف صرف 125 مسائل میں ہے۔ میں نے کہا اب آگے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے،
وہ جن 25 مسائل میں مصنف ابن شیبہ نے امام صاحب کا رد کیا ہے، اس میں بہت سارے مسائل وہ ہیں جو امام کے ساتھ امام مالک بھی ہیں، امام صاحب کے ساتھ امام بن حنبل بھی ہم نوا ہے، بعض مسائل میں امام کے ساتھ امام شافعی بھی ہم نوا ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بددیانتی نہیں ہے کہ باقی کا نام چھوڑ کر صرف امام صاحب کا نام لینا۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے مصنف ابن شیبہ کی امام صاحب کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ ہاں جی، ان کی ویلیو اور حیثیت کیا ہے؟ تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت بہترین محدث تھے اور حدیث کا سلسلہ سبز۔ اور دوسری بات اور آپ کو بتاؤں، حدیث سنت کہتے ہیں حضور کے قول کو، حضور کے فعل کو، حضور کی تقریر کو، حدیث کہتے ہیں اس کے آگے نقل کرنے کو، یعنی سرکار نے جو کہا، جو کیا، حضور کے سامنے جو کیا گیا، اس کو آگے نقل کرنے کا نام حدیث ہے۔ ہاں جی، تو بنیادی طور پر بعید طور وہ کام جو سرکار نے کیا، سرکار نے کرنے کو کہا، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکار کی سنت میں اور قرآن میں جس زبان سے صحابہ نے حضور سے قرآن سنا تھا، اسی زبان سے سرکار کا وہ ارشاد سنا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو سرکار نے کیا ہے وہی کیا ہے جو اللہ کی منشا تھی، اور وہی کہا جو خدا کا حکم تھا، اور وہی چپ رہے جہاں دیکھا کہ یہ معاملہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ حدیث بائیمانہ کہ وہ سرکار کا قول ہے، فعل ہے، سنت ہے، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو آگے آ کر اقسام بنی ہیں، حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث غریب ہے، پھر ضعفاء کی کئی قسمیں، یہ راویوں کی بنیاد پر ہیں، حدیث کی بنیاد پر نہیں۔ یہ جب راوی آئے تو دیکھا فلاں راوی کمزور ہے، فلاں کا حافظہ کمزور ہے، جب راویوں کے اندر وہ معیار نہ رہا تو راویوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے، اس لیے ضعیف نہیں ہے کہ سرکار کا ارشاد ہے۔ اصول آپ سمجھ گئے نا؟ اب امام صاحب کی حدیثیں ثلاثی ہیں، ایک صحابی ہے، صحابی پر جرح نہیں، دوسرا تابعی ہے، امام صاحب نے جن سے روایتیں لی ہیں ایک بھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جس پر کسی نے جرح کی ہو۔ امام